ٹیسٹ لیتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ کئی سوالات کرتے رہتے ہیں. سوالات تو کافی سارے آتے ہیں، لیکن اب ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ جی میں بڑا پریشان ہوں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ایسا بتلا دیجئے تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو ساتھی بہت سارے پریشان ہیں، خاص طور پہ معاشی حالات کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے بہت سارے حضرات پریشان ہیں. اس لیے آج ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں، اگر اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے نا تو اللہ کے فضل سے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی. بلکہ جنہوں نے وظیفہ یہ بتلایا ہے وہ بزرگ جن کو میں نے سنا، وہ بزرگ جو وظیفہ بتا رہے تھے، انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص اس وظیفے کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کرے گا نا، صبح اور شام کو 100 مرتبہ صبح پڑھے اور 100 مرتبہ شام کو پڑھے، جو شخص باقاعدگی کے ساتھ اس کا اہتمام کرے گا نا، انہوں نے فرمایا کہ بھول جائے کہ اس کے رزق میں تنگی آئے گی. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بھول جائے کہ اس کے گھر میں رزق کی تنگی آئے گی، بھول جائے کہ اس کے گھر میں بیماری آئے گی، بھول جائے کہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی اور مصیبت آئے گی. یعنی 3 چیزیں اس گھر میں آ ہی نہیں سکتی. ایک رزق کی تنگی نہیں آ سکتی اس کے گھر میں، اور ایک اس کے گھر میں مصیبت نہیں آ سکتی، اور ایک اس کے گھر میں بیماری نہیں آ سکتی. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مصیبت ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، اگر کوئی بیماری ہے تو وہ دور ہو جائے گی، اگر رزق کی تنگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی جو شخص اس وظیفے کا اہتمام کرتا ہے. یہ بات تو انہوں نے بیان کی، لیکن میں یہاں پر ایک بات مزید اس میں ایڈ کرتا ہوں، اضافہ کرتا ہوں کہ جو بھی وظیفہ پڑھنا ہو نا، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہے. جب تک اللہ کی ذات پر ہمارا یقین نہیں ہوگا نا، اس وقت تک کام نہیں چلے گا. سب سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین کریں، پھر اس کے بعد اس وظیفے کا اہتمام کریں کہ یا اللہ سونے میں تیری ذات پر یقین کرتا ہوں اور مجھے پکا یقین ہے کہ تو اس میرے مسئلے کو حل کرے گا. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو کہ لوگ دیکھ کر مجنون کہنے لگے کہ یار یہ آدمی تو مجنون ہے، اتنا اللہ کی ذات میں مگن ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے. اب میں وہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، بڑا آسان وظیفہ ہے. ایک ہی لفظ ہے، اس کو 3 دفعہ 3 طریقوں سے پڑھنا ہے. لفظ ایک ہے، اس کو 3 دفعہ 3 طریقوں سے پڑھنا ہے. یا سلام انت السلام ومنک السلام، یا سلام انت السلام ومنک السلام. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے سلامتی والے، تو سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی آتی ہے. اے سلامتی والے، تو سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے کیا آتی ہے؟ سلامتی آتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کو صبح و شام پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام. بالکل پکی بات ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی ذات پر یقین کر کے پڑھے گا نا، اس کے گھر میں یہ 3 چیزیں آ ہی نہیں سکتی. نمبر 1 رزق کی تنگی نہیں آ سکتی، نمبر 2 اس کے گھر میں پریشانی نہیں آ سکتی، اور نمبر 3 اس کے گھر میں کبھی بیماری نہیں آئے گی. یہ بالکل پکی بات ہے. یہ وظیفہ اس کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.